السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا محمد رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، ہر منگل کو عشاء کے بعد الحمدللہ ہماری اسلامی تاریخ میں جو بڑے بڑے علماء رہے ہیں اور ایسی تمام شخصیات جنہوں نے اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، اس کے لیے کام کیا ہے، ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جن میں سب سے بڑا درجہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے، اور ان کے بارے میں تفصیل سے تقریباً 33 یا 34 صحابہ کا ذکر آ چکا ہے۔ اور ہماری اسلامی تاریخ میں حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد کا جو زمانہ ہے، بنو امیہ کا دور ہے، اب بنو عباس کا دور ہے، اس کا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو تقریباً 92 سال کا زمانہ ہے بنو امیہ کا، اس کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد عباسی دور جو تقریباً 500 سال تک چلا ہے، اس میں کچھ ایسا زمانہ تھا جو بہت ہی عروج کا، ترقی کا زمانہ تھا، پھر ڈاؤن فال شروع ہوا، کئی مرحلے آئے۔ اس بیچ میں بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں جو بڑی شخصیتیں ہوئی ہیں ان کا میں ذکر کر رہا تھا، جن میں حضرت حسن بصری، حضرت اس سے پہلے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ، اور اس طرح کے بزرگوں کا ذکر آیا تھا۔ اور گزشتہ ہفتے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، چونکہ ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، ان کے دور میں لکھنے پڑھنے کی جو موومنٹ تھی، تحریک تھی، آگے بڑھ چکی تھی، تو ان کے بارے میں کافی زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور مٹیریل زیادہ ہے، ان کے کام اور کارنامے بھی بہت ہیں۔ اس اعتبار سے ان کے بارے میں جو تذکرہ پچھلے ہفتے ہوا تھا وہ مکمل نہیں ہو سکا تھا۔ آج کچھ حصہ ہوگا، ایک ہفتہ اور اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی ذہین انسان تھے، بحیثیت طالب علم اور بحیثیت استاذ بھی ان کو بڑا درجہ حاصل تھا۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جو حدیث کے بہت ماہر سمجھے جاتے ہیں، اور حدیث میں بھی جو راوی ہوتے ہیں، جو نریشنز کرنے والے ہوتے ہیں، ایک ایک راوی کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا، اتنی ان کو مہارت تھی۔ جیسے آپ ان سے پوچھیں ابن سیرین کون ہے، حسن بصری کون ہے، یا علی مدینی کون ہے، یحییٰ ابن معین کون ہے، امام احمد کون ہے، تو ان کو اس طرح سے ایک ایک شخصیت کے بارے میں، ایک ایک عالم کے بارے میں ان کو معلومات تھی کہ جیسے وہ بہت اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کسی پہاڑی پہ، اور سامنے بڑے میدان میں یہ سارے علماء جمع ہیں، اور وہ دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کی وفات کہاں ہوئی، آپ نے کن استاذوں سے تعلیم حاصل کی، آپ کے شاگرد کون ہیں، آپ کی بکس کون سی ہیں۔ تو اتنے زیادہ وہ اس کے ماہر سمجھے جاتے تھے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں، کان من اذکیاء بنی آدم، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ہم سب بیٹے ہیں، تو آدم کے بیٹوں میں جو ذہین ترین لوگ گزرے ہیں، صرف مسلمانوں میں نہیں، ان میں ایک نام امام ابو حنیفہ کا ہے۔ بہت ہی انٹیلیجنٹ، بہت ہی ذہین انسان۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کے بارے میں سنا، ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ شخص ایسا ہے کہ اگر یہ اس پلر کے بارے میں یہ ثابت کرنا چاہے کہ یہ سونے چاندی کا بنا ہوا ہے تو یہ ثابت کر، یعنی ڈیبیٹ کرنے میں اور دلیل دینے میں یہ اتنے ماہر ہیں کہ اگر یہ چاہیں تو اس کو ثابت کر دیں، اور انکار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اسٹیٹمنٹ ان کے بارے میں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف اتنا ذہین اور سمجھدار بنایا، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی خوبی
جو عام طور سے ہر دور میں علماء کو حاصل نہیں رہی، اور آج بھی یا تو علم یا تو مال، دو چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، یہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے کہ علم میں بھی پورا کمال حاصل ہو اور پورا ٹائم دے کر آدمی پورا علم حاصل کرے، تجارت ہے، دوسرے کام ہے، اس میں بھی آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی رزق میں بھی برکت ہو۔ اور خیر برکت کا معاملہ تو بالکل الگ ہے، لیکن مال کمانے کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی ہے کہ رشک اگر کسی کے لیے جائز ہے کہ ہم کہیں کہ کاش میرے پاس بھی یہ چیز ہوتی، میرے پاس یہ چیز ہوتی، تو دو لوگوں کے اوپر رشک جائز ہے۔ ایک تو وہ عالم جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور وہ اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا رہا ہو، تو اگر تمنا کرنا ہے، آرزو کرنا ہے تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا علم دیتا۔ اور دوسرے وہ مالدار شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا، بڑی وسعت دی، اور پھر وہ حق کے راستے میں، دین کے راستے میں اسے خرچ کر رہا ہے، صحیح جگہ پر لگا رہا ہے، حلال کما رہا اور صحیح راستے پر خرچ کر رہا ہے۔ تو یہ دو لوگ ایسے ہیں کہ جن دونوں پر رشک کرنا درست ہے کہ کاش مجھے بھی اللہ نے ایسا نصیب کیا ہو۔ لیکن ایسے لوگ بہت کم گزرے ہیں کہ جن کو دونوں چیزیں ایک ساتھ اللہ نے دی۔ ہاں، ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں، عشرہ مبشرہ میں کئی ایسے نام ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے بھی بہت نوازا اور دولت بھی بہت عطا فرمائی۔ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، حضرت زبیر ابن عوام ہیں۔ تو الحمدللہ یہ مثالیں بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بعد کے زمانے میں صحابہ کے بعد جو لوگ گزرے ہیں اس میں اس مثال میں اگر ہم کسی کو پیش کرنا چاہیں تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خاندانی تجارت تھی ان کے دادا کے زمانے سے، جس میں ریشمی کپڑوں کا کاروبار ہوتا تھا، اور یہ کاروبار بہت ماشاءاللہ ترقی پر تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی بچپن سے اپنی تجارت میں ہی زیادہ مصروف تھے۔ علم حاصل کیا انہوں نے، بنیادی جو علم ہوتے ہیں جیسے کہ مکتب میں، مدرسے میں جو ضروری تعلیم دی جاتی ہے، ریسرچ کے مرحلے تک نہیں، ابتدائی مرحلہ انہوں نے کراس کیا، اس کے بعد اپنے تجارت میں لگ گئے۔ تو ایک امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ تھے جو حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کو دیکھا، ان سے بات کی تو کہا بیٹے تمہیں اور پڑھنا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو ان کے مشورے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور علم حاصل کرنا شروع کیا، اور علم کلام یعنی جس میں عقیدے کی بحث ہوتی ہے وہ علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا، فقہ کا علم، ان تینوں میں زیادہ انہوں نے وقت لگایا، اور آخر میں پھر پوری طرح سے جو ہمارے زندگی سے جڑے ہوئے مسئلے ہیں جسے ہم فقہ کہتے ہیں، عملی زندگی سے متعلق، ان میں زیادہ انہوں نے وقت لگایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام نعمان ہے، نعمان، اور ان کے والد کا نام تھا ثابت۔ ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے، جیسے نک نیم ہوتا ہے، اس طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابو حنیفہ سے وہ مشہور ہو گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حنیفہ ان کی بیٹی تھی، ابو حنیفہ یعنی حنیفہ کے والد، لیکن ایسا نہیں، ان کی کوئی بیٹی حنیفہ نام کی نہیں تھی، بلکہ حنیف کے معنی ہوتے ہیں جو شخص دین حنیف کو ماننے والا ہے، پوری طرح اللہ کی طرف رخ کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہو، اسے کہتے ہیں، یا تو اس طرف نسبت ہے، یا عراق میں حنیفہ دوات کو کہتے تھے، تو ہر وقت وہ انک پاٹ اپنے ساتھ رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں۔ بہرحال کوئی بھی وجہ ہو، لیکن ابو حنیفہ سے وہ زیادہ مشہور ہوئے، اور 699 عیسوی میں ہجری کے اعتبار سے سن 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ سن 80 ہجری وہ زمانہ ہے جس میں ابھی بہت سے صحابہ موجود تھے، جیسے خود حضرت انس ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ عراق میں ہی موجود تھے۔ عراق میں کوفہ ہے، دوسری طرف بصرہ ہے، بصرہ میں امام حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ موجود تھے، اور بہت سے بڑے بڑے علماء کا ماننا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات تقریباً 7-8 صحابہ سے ہوئی ہے، لیکن حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ میں سب سے زیادہ مشہور ہیں، ان سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی ہے۔ زیادہ تر ان کے سیرت لکھنے والے لوگ جیسے ابن حجر ہیں، خطیب بغدادی ہیں، جنہوں نے بغداد کی تاریخ لکھی ہے، تاریخ و بغداد،
اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی ملاقات حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی ہوئی جو حضور کے خادم تھے، اور ایک ان کے بیان کے مطابق ان سے انہوں نے حدیث بھی روایت کی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو دور پایا ہے وہ صحابہ کا دور ہے اور تابعین کا دور ہے۔ سن 80 ہجری میں پیدائش ہو رہی ان کی، اور 80 ہجری کے 13 سال بعد 93 ہجری میں حضرت انس بن مالک کا بصرہ میں انتقال ہوا، اور 101 ہجری میں آخری صحابی کا مکہ میں انتقال ہوا، مکہ مکرمہ میں۔ تو اس درمیان تقریباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 20-21 سال ملے ہیں اپنی عمر کے۔ اس دوران لازمی بات ہے کہ عراق میں صحابہ کا آنا جانا لگا ہوا تھا، خاص طور سے کوفہ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیج دیا تھا، تاکہ وہاں جا کر، مدینہ کیپٹل تھا مسلمانوں کا، مسلم حکومت کا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا تھا کہ جا کر وہاں لوگوں کو دین سکھائیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی غیر معمولی انسان ہے، بہت بڑی شخصیت ہے اسلام کی، یعنی صحابہ میں، یعنی یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ابن مسعود اگر کوئی بات کہیں تو اس کو مان لو، اور اگر قرآن تم اس طرح پڑھنا چاہتے ہو کہ جیسے نازل ہوا ہے، غضاً طريًّا، بالکل تر و تازہ، دل کو خوش کرنے والا، تو اس طرح پڑھو جیسے ابن ام عبد پڑھتے ہیں۔ ابن ام عبد کے معنی عبداللہ ابن مسعود پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت ہی سینئر صحابی، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمرو بن العاص، یہ جو عبداللہ نام کے بہت سے صحابہ ہیں، یہ سب کم عمر صحابہ تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اونچے درجے کے صحابے، قرآن کے بھی بڑے ماہر، مسائل کے بھی بہت ماہر۔ وہ کوفہ میں آئے، اور کوفہ میں انہوں نے یہ تعلیم دینا لوگوں کو شروع کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنا شروع کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا دور گزرا، حضرت عمر کے دور میں بھی وہ کوفے میں رہے، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کے دور میں بھی رہے، تو 2 دور میں وہ کوفے میں تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں تو کوفہ ہی کیپٹل بن گیا مسلمانوں، یعنی مدینے سے جو دارالحکومت تھا مسلمانوں کا، جہاں سے حکومت ہوتی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں کوفہ ہی مرکز بن گیا۔ تو کوفہ کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ وہاں علم کا کیسا دورہ تھا، کیسے بڑے بڑے علماء وہاں بھی موجود تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ سے دور ہے تو وہاں پر کوئی علم نہیں تھا، کوفے میں بھی تھا، بصرہ میں تھا، دمشق جو شام کے علاقے میں تھا وہاں تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکومت کا جو مرکز تھا وہ دمشق منتقل ہو گیا تھا، جسے ڈمسکس کہتے ہیں۔ تو یہ اگر ہم تھوڑی سی تاریخ سے واقف رہیں، مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، شام، یہ سب بہت ہی اہم مسلمانوں کے مرکز تھے۔ بعد میں جا کے بغداد جو شہر آباد کیا گیا، یہ مسلمانوں نے عباسی دور میں باضابطہ آباد کیا، اور تاریخی شہروں میں سب سے بڑی حیثیت بغداد کی ہو گئی تھی۔ لیکن عباسی حکومت جب ختم ہوئی ہے اور اس وقت اس پر حملہ کیا گیا تو بغداد کا ڈاؤن فال ہوا تھا اور بہت ہی زبردست نقصان پہنچا تھا۔ پھر سے بغداد کو عروج ہوا، اور آج پھر سے آپ جانتے ہیں کہ عراق کا کیا حال ہے، سیریا کا کیا حال ہے، یمن کا کیا حال ہے۔ مسلمانوں کے جو یہ بہت ہی اہم سینٹرز تھے جہاں سے ہماری تہذیب چلی ہے، ہمارا علم چلا ہے، ہماری کتابیں جہاں ہیں، ہماری بڑی بڑی لائبریریز تھیں جہاں، ان کو برباد کرنے میں دنیا نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آج بھی نہیں چھوڑی، آج بھی اس کے لیے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے مسلمانوں کو بھی، یہ کم سے کم آپس میں لڑنا بند کر۔ یہ حکومتیں آپس میں ایک دوسرے پر حملہ کرتی ہیں اور کسی بڑی طاقت کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ انہوں نے اپنی عقل کھو دی ہے، اور اسلام جس بنیاد پر مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے اس کو بھلا کر یہ دنیا کے چھوٹے موٹے ایسی لالچ میں، ایسے تمام میں آ کر یہ کام کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے یہاں سخت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے ان کو کہ اس سے باہر آ سکے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے حضرت امام علقمہ، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی پڑھا تھا۔ علقمہ کے شاگرد تھے ابراہیم نخعی، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت ابراہیم نخعی سے پڑھا ہے حماد ابن ابی سلیمان نے، اور حماد ابن ابی سلیمان سے پڑھا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔
وہ امام ابو حنیفہ، حماد ابن ابی سلیمان، ابراہیم نخعی، علقمہ، عبداللہ ابن مسعود اور علی. تو وہ 4-5 واسطوں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مل جاتی ہے. یعنی زیادہ تر مسئلوں میں جو حدیثیں ملتی ہیں، روایات ملتی ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت لیتے ہیں جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، چونکہ جو شخص جہاں رہتا ہے وہاں اسی علم کا چرچا رہتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا علم زیادہ کوفے میں عام تھا، یہ وجہ ہوئی. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زیادہ روایتیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچی، چونکہ مدینے میں ان کا علم زیادہ پھیلا. مکے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا علم زیادہ پھیلا، جس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ استدلال کرتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام تھا کہ علم ایک کے بعد ایک استاذ کے ذریعے سے، سینہ بسینہ کتابوں کے ذریعے سے منتقل ہوتا رہا. اور آج بھی جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں وہ کہیں بھی چینل سے وہ ڈسکنیکٹ نہیں ہے، بلکہ ایک سلسلے کے مطابق، ایک ترتیب کے مطابق، ایک شاگرد سے اس کے استاد، اس کے استاد سے اس کے استاد، یہاں تک کہ تجوید کا بھی جو علم ہے، آپ اگر نورانی قاعدہ بھی پڑھتے ہیں اور اس میں جو قاعدے ہیں وہ بھی ایک تسلسل کے ساتھ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے. بہت سے ایسے قرہ ہیں جو بتاتے ہیں کہ 27-28 واسطوں سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، تو جبرائیل امین ہے بیچ میں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت. تو ہمارے جتنے بھی علوم ہیں یہ اللہ رب العزت کا خصوصی احسان ہے کہ ایک کے بعد ایک حکومتیں رہی ہوں ہماری یا نہیں رہی ہوں، لیکن ہمارا علم بہت محفوظ شکل میں ہم تک پہنچا ہے. اس لیے ہمیں زیادہ اپنے دین پر اعتماد ہونا چاہیے. آپ اس کے مقابلے میں اگر دوسرے مذاہب کو دیکھ لیں تو وہاں دیکھیں گے کہ دور دور تک کچھ پتہ ہی نہیں ہے. مثلا بائبل کو لے لیجئے، بائبل کس زبان میں آئی تھی یہ معلوم ہی نہیں. بہت اختلاف ہے کہ وہ ہبرو زبان میں تھی یا سیریٹک لینگویج میں، سریانی زبان میں تھی، لیکن پہلی مرتبہ جب دنیا کے سامنے وہ آئی تو کس زبان میں تھی؟ انگلش زبان میں کس زبان سے ٹرانسلیشن ہوا؟ آج وہ اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، نیپالی میں بھی ہے، اور تمام ریجنل لینگویجز میں ہے. لیکن اصل زبان کہاں ہے؟ وہ بک کہاں ہے؟ کس میوزیم میں ہے؟ نہیں ہے، عیسائیوں کو بھی نہیں معلوم. لیکن ہماری کتاب عربی زبان میں موجود ہے. یہ اللہ رب العزت کا یہ خصوصی فیضان ہے. اور قرآن کی حفاظت، قرآن کے ساتھ حدیث کی حفاظت، اور قرآن و حدیث سے نکلنے والے جتنے علم ہیں، چاہے وہ عربک لینگویج ہو اس کی حفاظت، اور چاہے وہ فقہ ہو اس کی حفاظت، جتنے پرنسپلز بنے ہیں اصول حدیث، اصول فقہ، اصول تفسیر، ان سب کی حفاظت، یہ خصوصی نگرانی ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر یہ نہ ہوتا تو آج دین کا کوئی ایک عمل بھی کرتے ہوئے ہمیں 100 بار سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں سے یہ ثابت. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کا انتظام فرمایا، اس کی حفاظت فرمائی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نسلاً فارسی تھے، فارسی النسل تھے، ایرانی نسل سے تعلق رکھتے تھے. ان کے والد حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات تھی، انہوں نے بچپن میں ان کو دعائیں دی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں دور دیکھا، یعنی اموی دور بھی دیکھا جس میں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے شروع ہوا تھا، اور وہ دور دیکھا جس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت سن 99 ہجری سے 101 ہجری تک رہی، 2-2.5 سال کی حکومت رہی سکتی. اس دور میں آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کو کس نے مدون کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کو باضابطہ ایک نسخے میں لکھ کر اور لوگوں تک پہنچایا گیا. لیکن حدیثیں کہاں تھیں؟ حدیثیں لوگوں کے پاس الگ الگ موجود تھیں، چھوٹے چھوٹے صحیفے تھے. جیسے حمام ابن منبہ ایک گزرے، خیر ایک بڑی علمی بات ہے لیکن ایک مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جتنی روایتیں ہیں صحیفہ حمام ابن منبہ میں وہ موجود تھیں. اور آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حیدرآباد کے تھے، پیرس میں رہتے تھے، انہوں نے اس رسالے کی پر ریسرچ کیا اور اس کو یہیں حیدرآباد سے شائع کیا. یعنی یہ دیکھا ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں جب بخاری نہیں تھی، جب مسلم نہیں تھی، جب ایسی مشہور کتابیں نہیں تھیں، جب موطا امام مالک بھی نہیں تھی، موطا امام مالک بھی بخاری سے پہلے تھی، اس وقت کیا تھا ہمارے پاس؟ کہاں تھیں حدیثیں؟ لوگوں میں مشہور ہے کہ لوگوں کے سینوں میں حدیث تھی،
اور 2-2.5 سال کے بعد لوگ بیٹھے اور انہوں نے حدیث لکھنی شروع کر دی اور اپنی باتیں بھی شامل کر دی، تو حدیث کا کیا اعتبار رہ گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہرگز ایسا نہیں۔ جو یہ کہتا ہے وہ نہ قرآن سے واقف ہے، نہ حدیث سے واقف ہے، نہ اسلامک ہسٹری سے واقف ہے، نہ وہ واقف ہونا چاہتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کتابیں موجود ہیں، علماء کے پاس علم موجود ہے، وہ چاہیں تو اسے صحیح معلومات سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک بات طے کر لی۔ اب آپ سوچیے کہ اگر حدیث 200-250 سال کے بعد یوں ہی نقل کر دی گئی تو غلطی کا بہت امکان ہو گیا اس میں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حدیثوں کے چھوٹے چھوٹے صحیفے، چھوٹی چھوٹی بکس موجود تھیں۔ دھیرے دھیرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کو جو روایتیں پہنچی تھیں انہوں نے جمع کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے زمانے میں بہت فکر تھی کہ جیسے قرآن جمع ہو گیا ہے، حدیثیں بھی جمع ہو جائیں۔ تو انہوں نے اس زمانے کے 2 بڑے عالم تھے، ابو بکر ابن حزم اور امام زہری۔ امام زہری کا بہت بڑا نام ہے حدیث میں، اور آج یورپ کو بہت اعتراض ہوتا ہے امام زہری پہ، اور جن لوگوں پر وہ چاہتے ہیں، یورپین تھنکرز، جن لوگوں کو کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ان سے زیادہ روایتیں آئیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی ایسی بات لکھ دیتے ہیں کہ مسلمان بھی پڑھے تو اس کو شک ہو جائے۔ جیسے کہ امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتنے یہودی ریسرچ اسکالر ہیں جنہوں نے لکھا ہے، اور ہمارے مسلمان اسکالر، سو کالڈ اسکالرز، اس کو پڑھتے ہیں اور وہاں سے علم حاصل کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ یہ پڑھیں کہ امام ذہبی نے کیا لکھا ہے، ابن اسیر نے کیا لکھا، اور عربک لینگویج حاصل نہیں کرتے، انگلش میں پڑھ لیتے ہیں، جہاں سے جو کتاب ملی پڑھ لیتے ہیں اور ایک رائے قائم کر لیتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے روایت ایسے ہی کر دی، اپنی طرف سے کر دی۔ انہوں نے امام زہری کے اوپر کتابیں لکھی، اور اورینٹلسٹس کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو عیسائی تھے، یہودی تھے، لیکن انہوں نے جو مشرقی علم ہے، مشرقی سے مراد ویسٹ کے مقابلے میں جو ہمارا عرب ممالک ہیں وہ ایسٹرن کنٹریز ہیں، اس اعتبار سے اسے اورینٹلزم کہا جانے لگا کہ وہاں کے لوگوں نے یہاں کے علم پر محنت کی، اور مراد اس سے یہ ہے کہ اسلامی علوم پر محنت کی، اور بہت کام کیا انہوں نے، ڈکشنریز لکھی، حدیث کے لیے انڈیکس تیار کیا۔ خود ان عیسائی اور یہودی مفکرین نے بھی جو ریسرچ کی، کئی لوگ تو اس میں مسلمان ہو گئے، کئی لوگوں کے اندر بہت ماڈریشن آ گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی سب ٹھیک ہے، ہم سے غلط کام کرایا جا رہا ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جو بہت سخت تھے، انہوں نے کھل کر اسلام پر اعتراض کیا۔ لیکن اس پورے کام میں انہوں نے کئی اچھے کام بھی کر دیے جن سے آج ہم بہت فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس نے عربی کی کئی اچھی ڈکشنریز لکھ دی، کئی انڈیکس تیار کر دیے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، جو 6 مشہور کتابیں ہیں، ان کا جو انڈیکس تیار کیا ہوا ہے وہ انہی لوگوں کا تیار کیا ہوا، ان سے ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ آسانی سے کوئی حدیث نمبر دیکھنا ہے تو کہاں پہ ہے، کس چیپٹر میں ہے، وہ بہت اچھا انہوں نے تیار کیا۔ تو یہ اللہ کا انتظام ہے کہ وہ جس سے چاہے کام لے لے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ ہم اس میں عیب نکالیں گے، اور ان کے ذریعے اللہ نے ایسا کام کرا دیا کہ جس سے آج ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں بسا اوقات۔ تو ہمیں یہ ذکر کرنا تھا کہ یہ نام ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یا امام زہری وغیرہ پر اس لیے اعتراض کیا جاتا ہے تاکہ حدیث کو مشکوک کر دیا جائے، الگ ایسے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں ہے کہ جب حدیث لکھی جا رہی ہے، حدیثوں پر باضابطہ بکس تیار ہو رہی ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مشورے سے انہوں نے وہ پورا دور دیکھا ہے۔ 19 یا 21 سال کے تھے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خدا نخواستہ ابن خلدون نے تقریباً 800 سال کے بعد یہ لکھ دیا کہ امام ابو حنیفہ کو حدیثیں کم یاد تھیں، اور ابن خلدون نے ساتھ میں یہ لکھا کہ وہ احتیاط کرتے تھے حدیث لینے میں، اس لیے ان کے پاس حدیث کا ذخیرہ کم تھا۔ انہوں نے لکھا تھا ایک اچھے پیرائے میں، لیکن لوگوں میں بات مشہور ہو گئی کہ ان کو فقہ آتی تھی، حدیث نہیں آتی تھی۔ اگر حدیث نہ آئے، اگر قرآن نہ آئے، تو آدمی شرعی مسائل پہ بات کیسے کر سکتا ہے، کہاں سے کر سکتا ہے کہ اپنی طرف سے بات کرے؟ اور انہوں نے فقہی کونسل قائم کی، 40 علماء موجود رہتے تھے، جہاں ڈیبیٹ ہوتی تھی، بحث ہوتی تھی، تب جا کے ایک مسئلہ لکھا جاتا تھا۔ تو اس لیے ہمیں اپنا ذہن صاف کرنا چاہیے، اور اگر کہیں سے اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، شک پیدا کیا جاتا ہے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے بارے میں ہو، امام مالک کی فقہ کے بارے میں ہو، امام شافعی کی فقہ کے بارے میں، امام احمد بن حنبل کی فقہ کے بارے میں ہو، رحمہم اللہ تعالی اجمعین، یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ اب تو یہاں تک لوگوں نے ہمت شروع کر دی کہ پہلے ہم بخاری کا حوالہ دیتے تھے، مسلم کا حوالہ دیتے، آج بھی دیتے ہیں،
لیکن ایسے کئی اسکالرس ہمارے اسی انڈیا میں پیدا ہو گئے ہیں. علی گڑھ میں راشد شاز کا ایک نام ہے, میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ ان کا کہیں نام آئے, ان کی چیزیں پڑھیں تو آپ پہچان سکیں کہ یہ کوئی اسکالر نہیں ہے, اس لیے کہ وہ بخاری کے اوپر طنز کر رہے ہیں, اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے اتنی حدیثیں جمع کر لی, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس قسم کی جہاں پر بھی باتیں ہوں تو ہمیں 100 بار سوچنا چاہیے ایسی چیزیں پڑھنے یا اس کو نقل کرنے سے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی دین کی صحیح فہم عطا فرمائے. انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو جاری رہے گی, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے, علم نافع عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.